السلام علیکم. میں اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو دوستو پیش خدمت ہے ایک مضمون. اس مضمون کے خالق ہیں ایس ایم اظہر عالم مرحوم. اسٹیج کی بناوٹ ایس ایم اظہر عالم. یہ شائع ہوا ہے لٹل تھیسپین کا تھیٹر میگزین رنگرس میں جولائی 2018 تا دسمبر 2022. اسٹیج کی بناوٹ ایس ایم اظہر عالم. دنیا کا سب سے پہلا اسٹیج کب بنا، کہاں بنا؟ شاید پہاڑوں پر، جنگلوں میں، غاروں میں، ساحلوں پر یا کھلے میدانوں میں. ڈرامے کی ابتدا انسانی تہذیب کے ساتھ ساتھ ہوئی. انسانی تہذیب ارتقاء کے منازل طے کرتی ہوئی یہ یونانی جزیروں اور ہندو کش کے پہاڑیوں پر پہنچی تو وہی یونانی اور سنسکرت ڈرامے کا جنم ہوا. جب ہم یونانی ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم اس پورے تہذیبی و ثقافتی شہروں اور علاقوں کی بات کرتے ہیں جو یونانی خطۂ ارض میں پھیلے ہوئے تھے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ مرکزی حیثیت اس زمانے میں صرف شہر ایتھنز کو حاصل تھی. یونان کے علاقے میں فصل کی کٹائی کے بعد عوام تہوار منایا کرتے تھے اور وہاں کھیل تماشا دکھانے کی روایت تھی جس میں لوگ اپنے آدھے جسم کو بکری کی طرح بنا لیتے تھے. آدھا انسان اور آدھی بکری کا کھیل ہی مزاحیہ ڈرامے کی بنیاد بنا. موسم سرما کے نصف میں انگور کی فصلوں اور مشروب کے خدا ڈایونیسس جو یونانی ڈرامے کا محرک بنا کو خوش کرنے کے لیے عوام تہوار منایا کرتے تھے اور فنکاروں کی جماعت الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر کھیل تماشے کا مقابلہ کرتی تھی. بہترین فنکاروں کی جماعت کو انعام کے طور پر بکرا دیا جاتا تھا اور تہوار کے شروع میں بکرے کی قربانی دی جاتی تھی. یونانی زبان میں بکری کو ٹرائگوس کہتے ہیں اور ٹرائگوس کی قربانی کے کھیل سے ہی یونانی تھیٹر میں ٹریجڈی کی ابتدا ہوتی ہے. اسی طرح کامیڈی کی ابتدا فیلک پروسیشن سے ہوتی ہے. فیلک یا فیلیکا یونانی زبان میں عضو تناسل کو کہتے ہیں. فیلک پروسیشن میں عوام اپنے رسم و رواج کے مطابق اسی سے ملتی جلتی ہوئی ایک بڑی سی چیز کو گروپ کے ساتھ شراب کے نشے میں گاتے جھومتے ہوئے جلوس کی شکل میں کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے جسے کوموس کہتے تھے. کوموس کے گیت سے ہی ڈرامے میں کامیڈی کی شروعات ہوئی. ہندوستان میں زمانے قدیم میں یم اور یمی کی کتھا رگ وید کے نغمے ڈرامے کی ابتدائی شکلیں ہیں. ڈرامے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عبادت کی غرض سے مہابھارت اور رامائن کے قصوں کو کسی مندر کے صحن میں یا پھر منڈوا میں حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کرنے کا رواج عام ہوتا گیا. یونان میں مذہبی اور ثقافتی نقطہ نظر سے عوام ڈرامہ دیکھا کرتے تھے اور اسٹیج جشن اور تہواروں میں کھلے میدان ہوا کرتے تھے. بھارت میں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے یا راجہ مہاراجہ کی تفریح کی غرض سے ڈرامے کھیلے جاتے تھے اور اسٹیج مندروں کا پریسر آنگن یا پھر راجاؤں راجاؤں کا دربار ہوا کرتا تھا. اس طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمانہ قدیم میں یونان کا اسٹیج کھلا میدان یا پھر کوئی کھلی جگہ ہوا کرتا تھا اور بھارت کا اسٹیج چھوٹی اور بند جگہ ہوا کرتا تھا. جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں بدلتی جاتی ہیں. ڈرامے کا اسٹیج بھی کھلے میدانوں، مندر پریسروں اور درباروں سے نکل کر اپنی الگ الگ شکلیں بناتا چلا گیا. ڈرامے کی بنیادی ضرورت الفاظ، اداکار اور جگہ
یعنی کہ اسپیس یا اسٹیج ہے۔ ڈرامے کی حیت کا دار و مدار اسٹیج کی ساخت پر ہوتا ہے، یعنی ڈرامہ کس جگہ کس مقام پہ کھیلا جا رہا ہے۔ یونان میں ڈرامے کھلی جگہ میں ہوا کرتے تھے اور ناظرین کی تعداد ہزاروں میں ہوا کرتی تھی، اس لیے اداکاروں کی طائفہ ہوتی تھی جو اپنی آواز دور تک پہنچا پاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مندر پریسر میں کھیلے جانے والے ڈرامے کھلے میدان میں ہزاروں کے مجمع میں نامناسب ثابت ہوں گے۔ قدیم یونانی ڈراموں میں اداکاروں کا کورس ٹیم لازمی، جبکہ سنسکرت ڈرامے کورس بالکل نہیں ہوتے، بلکہ وہاں ایک نٹ اور نٹی ہوتی ہے جو ڈرامے کی کہانی کو آگے بڑھانے کا کام کرتے۔ اسٹیج کی بناوٹ اور جگہ کے لحاظ سے ہی کسی بھی ڈرامے کی تخلیق ہوتی، جیسے کابو کی نوحہ یا جاترا وغیرہ کے اسٹیج بناوٹ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اسی طرح اسکرپٹ لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ فارسی تھیٹر میں مکالمے بلند آہنگ ہوا کرتے تھے، اس میں گھن گرج زیادہ ہوا کرتی تھی، جبکہ جدید دور میں مکالمے عام بول چال کی زبان میں ہوا کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی تھیٹر کے زمانے میں مائکروفون کی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور اداکاروں کو کھلے گلے سے مکالمے ادا کرنے پڑتے تھے، اس لیے بلند آواز کے ساتھ ساتھ اداکار میں پینٹو مائم کا استعمال ان کے لیے ناگزیر تھا۔ مثال کے طور پر آپ آغا حشر کے خوبصورت بلا کا ایک ڈائلاگ لے سکتے، تغرل توفیق تو کس حال میں ہے، توفیق شیر لوہے کے جال میں۔ اس ڈائلاگ کو آپ بلند آواز میں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ادا کیجئے، تبھی اس کا لطف آئے گا۔ آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے گا، دیکھنے میں بھی اور ادا کرنے میں بھی۔ لیکن یہی لائنز انٹیمیٹ تھیٹر میں بھونڈے اور بدمزاح ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان لائنز کو انٹیمیٹ تھیٹر کے لحاظ سے تھوڑا سا بدل دیں تو بات بن جائے گی۔ ملاحظہ ہو، تغرل توفیق کیا حال ہے تمہارا؟ توفیق بس سمجھ لو کہ لوہے کے جال میں ہے شیر۔ کلاسیکی یونانی ڈراموں کا اسٹیج زمانے کے لحاظ سے ہمیشہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ عموماً اسٹیج کے ساخت دائرہ یا نصف دائرہ نما ہوا کرتی تھی اور اس کے تینوں طرف پہاڑ کی شکل میں ناظرین کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ اسٹیج کے بالکل سامنے والے قطار پتھر کے بنے ہوتے تھے، جہاں پادریوں، شہنشاہوں اور خاص لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، لیکن پیچھے کی نشست میں لکڑی کے بینچ لگے ہوتے تھے جہاں عام لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اسٹیج کے سامنے کا حصہ آلٹر کہلاتا تھا، جسے کھیل کے وقت کورس استعمال کیا کرتے تھے، اور اسٹیج کے پیچھے کا حصہ آرکیسٹرا کے لیے مخصوص تھا۔ اسٹیج کے بالکل پیچھے کافی بڑی عمارت یا پھر محل کا باہری حصہ ہوا کرتا تھا، جسے اسکرین کہتے تھے، اور یہ اداکاروں کے لیے کاسٹیوم بدلنے اور اسٹیج کے ساز و سامان رکھنے کے کام آتا تھا۔ اسکرین کے وہ دونوں طرف کنارے میں سامنے کی طرف سے بڑی سی دیوار ہوا کرتی تھی جو پارا اسکینیا کہلاتی تھی۔ ایک طرح کا یہ سائیڈ ونگز ہے۔ اسکرین اور ناظرین کے بیچ ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے کورس اداکار داخل ہوتے تھے، اسے پیراڈوس کہتے۔ شروع میں عوام مفت میں ڈرامہ دیکھا کرتے تھے، لیکن بعد میں اندر جانے کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے۔ غریبوں کو اس زمانے کے رئیس پیسے دیتے تھے کہ جا کر وہ ڈرامہ دیکھ سکیں، کیونکہ ڈرامہ دیکھنا سماجی اور مذہبی اعتبار سے ہر کسی کے لیے لازمی تھا۔ قدیم ہندوستان میں پہلی صدی قبل مسیح سے تیسری صدی 20 عیسوی تک اسٹیج کا خاکہ سب سے پہلے
भरत मणि की नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो हिंदुस्तानी स्टेज की कदीम तरीन शक्ल है। नाट्य शास्त्र के मुताबिक 3 तरह के स्टेज हुआ करते थे और तीनों को कामत के लिहाज से 3 किस्मों में बांटा गया। इस तरह 9 तर्ज के रंगशाला स्टेज संस्कृत नाटकों के लिए हुआ करते थे। झेल में उसकी तरतीब देखिए। विकृष्ट मुस्ततील, इसकी 3 किस्में हैं। विकृष्ट जीषट बड़ा, विकृष्ट मध्यम दरमियाना, विकृष्ट आदर छोटा। चत्तोर शरा मुरब्बा, इसकी भी 3 किस्में हैं। चत्तोर शरा जीषट, चत्तोर शरा मध्यम और चत्तोर शरा आदर। तिरियाशर मुसल्लस, इसकी 3 किस्में। तिरियाशर मुसल्लस, इसकी 3 किस्में हैं। तिरियाशर ज्येष्ठा, तिरियाशर मध्यम और तिरियाशर आदर। जीषट स्टेज रंगाले का इस्तेमाल देवताओं के लिए होता था, मध्यम का इस्तेमाल राजाओं के लिए और आदर प्रजा जनों यानी आवाम के लिए हुआ करता था। ड्रामा लिखने से लेकर पेशकश के अमल तक में स्टेज का बहुत बड़ा दखल है। स्टेज की साख्त और नाज़रीन के बैठने की तरतीब ड्रामे की पेशकश पर अपना गहरा असर छोड़ते और ड्रामा के लिखने में भी फ़र्क हो जाता। आज के दौर में थिएटर के बहुत सारे फॉर्म राइज हैं और स्टेज की बनावट भी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। तो दोस्तों, आज यही तक, ये पहला किस्त है, फर्स्ट पार्ट, जो मैं अज़हर आलम के मज़मून से मैंने आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और आपकी जानकारी में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो अभी नए नए स्टेज की तरफ राग़िब हुए हैं, उनके लिए मज़मून बहुत ही अहम है। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया। तो अभी आप इसमें अज़हर आलम का मरहूम का एक मज़मून सुन रहे थे। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।